بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہماری اسٹوڈیو میں حضرت علامہ محی الدین صاحب تشریف لائے ہیں، جو کہ علمی لحاظ سے ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، اور یہ واقعتاً ہماری خوش نصیبی ہے کہ علمی حلقوں میں ان کو جو مقام حاصل ہے وہ علمی حلقے بخوبی جانتے ہیں۔ تو میں اپنی گفتگو کا آغاز بلا تمہید جاری کرتا ہوں۔ تو جناب علامہ صاحب، آپ آپ نے یہ مقام حاصل کیا ہے تعلیمی حوالے سے، علمی لحاظ سے، تو اس کے بارے میں ذرا ناظرین کو اپنا بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی، آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے قابل سمجھا۔ گزارش یہ ہے کہ میں نے 1991 میں دارالعلوم امجدیہ کراچی سے درس نظامی پڑھنا شروع کیا تھا۔ پھر ہم کراچی سے لاہور شفٹ ہو گئے، لاہور آ گئے تو پھر میں نے جامعہ نعیمیہ میں اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھا تھا، اور پھر 96 میں وہاں سے دورہ حدیث کر کے سند فراغت حاصل کی تھی۔ تو اس بات کو تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کوئی 26-27 سال ہو گئے ہیں۔ یہ دورہ حدیث درس نظامی کا حصہ تھا؟ آخری ہوتا ہے نا جی، درس نظامی کا اختتام جو ہے نا وہ دورہ حدیث پہ ہوتا ہے۔ جی ٹھیک، فائنل جو ہے نا صحیح۔ یہ ٹیکنیکلی درس نظامی کا حصہ نہیں ہے۔ اچھا، ٹیکنیکل درس نظامی جو ہے نا وہ اس کا حصہ نہیں ہے۔ اچھا، لیکن بعد کے آنے والے زمانوں میں یا ہمارے زمانے میں پھر یہ رواج ہو گیا کہ یہ درس نظامی کا حصہ بن گیا۔ اچھا، اچھا، پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ درس نظامی پورا کر لیتے تھے، پھر اس کے بعد درس حدیث کرنے کے لیے کسی ایک عالم کے پاس جایا کرتے تھے۔ اب یہ درس نظامی کا حصہ بن چکا ہے۔ اچھا، اب درس نظامی کا فاضل وہ ہوتا ہے جس نے دورہ حدیث بھی کیا ہوا ہو۔ اچھا، تو یہ 96 میں مجھے جامعہ نعیمیہ سے کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کو ماشاء اللہ۔ تو یہ ذرا تھوڑا سا اپنا اس ابتدائی مرحلے کو ذرا بتائیے کہ بچپن میں آپ کو یہ شوق اور یہ سارے مرحلے، کیونکہ عام طور پر لوگ جو ہیں دنیاوی تعلیم ہوا یہ تھا میرے والد جو ہے نا وہ کسی زمانے میں عراق میں رہے تھے۔ اچھا، تو ان کا یہ خیال تھا کہ جو ہے نا مجھے عربی سیکھنی چاہیے اور فارسی سیکھنی چاہیے۔ جی، تو ہم کراچی میں رہتے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم عراقی کانسلیٹ میں اور خانہ فرنگ میں جو ہے نا ایڈمیشن لے کے تو یہ دونوں زبانیں سیکھ لو۔ تو ان دنوں میں کراچی میں دعوت اسلامی کا آغاز تھا، تو وہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے دوستوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ تم کسی مدرسے میں داخلہ لے لو، وہاں پہ بھی عربی فارسی پڑھاتے ہیں۔ اس وقت عمر آپ کی کیا تھی؟ اس وقت میری عمر تھی تقریباً کوئی 14 سال۔ تو 14 سال تک آپ نے کیا تعلیم حاصل کی؟ وہ میٹرک کیا تھا۔ میٹرک کیا تھا؟ نہیں، وہ بھی تو بتائیں ناظرین کو ضروری ہے۔ میٹرک کیا تھا، تو وہ میٹرک کرنے کے بعد جو ہے نا ساتھ ہی دارالعلوم میں داخلہ لے لیا۔ اچھا، اچھا، ٹھیک۔ پھر دارالعلوم میں داخلہ لیا تو وہاں پہ پھر جو ہے نا یہ ان دنوں کی بات ہے جب مفتی وقار الدین صاحب اللہ انہیں جنت نصیب کرے حیات تھے، تو ان کے نا آخری دور کے شاگردوں میں سے 2-3 حضرات ہیں وہ ہمارے اساتذہ ہیں، ان سے پڑھا ہے۔ مفتی صاحب کی بھی زیادت ہوتی تھی، ان سے بھی کوئی سوال کر لیتے تھے جا کے کبھی دارالفتاح میں بیٹھ کے، لیکن یہ ہے کہ ان کے شاگردوں سے باقاعدہ پڑھا۔ تو مفتی صاحب سے آپ کی گفتگو کا شرف حاصل رہا ہے آپ کو؟ ہاں جی، ماشاء اللہ۔ وہ بیٹھے دارالفتاح میں بیٹھ کے کوئی سوال ان سے پوچھ لیتے تھے، لیکن یہ ہے کہ ہم باقاعدہ ان کے شاگرد نہیں ہیں، شاگرد ان کے شاگردوں کے ہیں۔ جو باقاعدہ پڑھا ہے وہ ان کے شاگردوں سے پڑھا ہے۔ کیونکہ امیر اہل سنت مولانا الیاس قاضی دامت برکاتہ عالیہ، انہوں نے تو مفتی وقار الدین صاحب سے سند خلافت لی ہوئی ہے۔ سند خلافت کے علاوہ جو ہے تعلیم، تعلیم بھی لی ہوئی ہے، مسائل سیکھنے کے بڑے جید عالم دین تھے، صدر الشریعہ کے بڑے جلیل القدر شاگردوں میں سے ایک تھے جی، اور بڑے باکمال اور بڑے نفیس آدمی جسے کہا جائے نا۔ تو وہاں سے ہم نے پھر پڑھا دارالعلوم امجدیہ میں کچھ، پھر لاہور شفٹ ہو گئے۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ لاہور آنے سے پہلے آخری جمعہ میں نے شاہ تراب الحق صاحب کے پیچھے پڑھا جا کے، ماشاء اللہ۔ تو میرے جو کلاس فیلو تھے نا انہوں نے شاہ صاحب کو بتایا کہ یہ لاہور جا رہا ہے کراچی چھوڑ کے۔ اچھا، تو شاہ صاحب نے مجھے مشورہ دیا کہ اگر لاہور جا رہے ہو تو پھر جامعہ نظامیہ میں جا کے داخلہ لینا، اچھا، پکے مولوی بن جاؤ گے۔ اچھا۔ تو لاہور آئے، پھر یہ ہے کہ جامعہ نظامیہ گیا میں، حافظ عبدالستار سعیدی صاحب ناظم تعلیمات تھے جی، ان کو میں نے اپنا وہ دیا کہ میں یہاں داخلہ لینا چاہتا ہوں جی، لیکن پھر چونکہ ہمارا گھر یہاں پہ مغل پورہ میں تھا تو مغل پورہ سے جامعہ نظامیہ بہت دور پڑتا تھا۔ صحیح۔ تو وہ پھر جو ہے نا ہم یہاں پہ تھے رام گڑھ کے اندر، قاری کریم الدین صاحب، جی،
قاری کریم الدین صاحب ہماری محلے کی مسجد کے امام تھے رام گڑھ میں. جی وہ تو بڑے جید عالم بڑے تھے جید ماشاء عالم. اللہ. انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں میں جامعہ نعیمیہ میں ایڈمیشن کروا دیتا ہوں. پھر نا تو انہوں نے نظامیہ کے شیخ الحدیث صاحب جو ہے نا علامہ مفتی عبدالعلیم سیالوی صاحب، وہ ان کے کلاس فیلو تھے قاری کریم الدین صاحب کا. لیکن انہیں مشورہ تو رضویہ کا ہی دینا چاہیے تھا، نظامیہ رضویہ کا. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہاں نہیں، وہ سب میں ہوتا ہے نا کہ مسئلہ ہی ہوتا ہے نا کہ آپ نے اپنی بھی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ آپ کو کیسے ایڈجسٹ کر سکتا ہے جا کے نا. آج ظاہر ہے یہ میں بات آپ کو بتا رہا ہوں 93 کی 92 کی. جی جی. تب لوگوں کے پاس اتنے موٹر سائیکل نہیں ہوتے تھے. اچھا ہاں بالکل ٹرانسپورٹ کے اتنے ذرائع نہیں ہوتے تھے. ٹرانسپورٹ کا بہت بڑا مسئلہ. ٹرانسپورٹ کے ساتھ پھر آپ کے پاس لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کرائے کے طور پر دینے کے لیے نا. لے کے رہ جاتا تھا کہ آپ کسی طرح رو پیٹ کے ایک سائیکل کا ارینج کر لیں اور اس پہ جائیں. اچھا. تو وہ یہ ہے کہ بس وہ اس طرح کی ساری چیزیں دیکھ بھال کے جو ہے نا تو ہمیں لگا کہ یار اب نعیمیہ ٹھیک ہے، وہ ذرا زیادہ قریب پڑتا ہے. اچھا. آنے جانے میں بھی سہولت رہے گی وغیرہ وغیرہ. تو وہ پھر قاری کریم الدین صاحب خود گئے مجھے وہاں پہ ایڈمیشن کروانے کے لیے میرے ساتھ. صحیح ہے ماشاء اللہ. وہ پھر جو ہے نا پھر وہاں پہ ہم نے پھر اپنا جو ہے نا بقایا سلسلہ جو تھا مدرسے کی تعلیم کا وہ پورا کیا تھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اس دوران آپ نے جو چونکہ آپ کا جو ہے جو تعلیمی سلسلہ وہ کافی پرانا ہے، تو اس میں تو جن علماء سے آپ نے استفادہ کیا یا جن سے آپ ملے ہیں تو وہ تو اس دنیا میں بھی اس وقت نہیں رہے ہوں گے، جو گو کہ ان کا فیضان جو ہے جاری و ساری ہے اور قیامت تک جاری و ساری رہے گا. تو اس حوالے سے کوئی جن علماء کرام سے آپ کی کچھ ملاقات ہوئی، کچھ ان یادداشتوں کا ذرا ذکر کیجیے گا. اصل میں ہوا یہ تھا کہ ہم نے جامعہ نعیمیہ میں پڑھا ہے 4 بڑے اساتذہ سے. جی. ویسے تو 4 کے علاوہ بھی تھے، لیکن 4 جو ہے نا ان میں سے نمایاں حیثیت کے مالک. جی. ایک ہیں اس وقت کے رئیس دارالافتاء اور شیخ الحدیث مفتی عبدالعلیم سیالوی صاحب. جی. ان سے بہت پڑھا ہے. وہ تو ماشاء اللہ بھی حیات ہیں. ابھی ماشاء اللہ حیات ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر دائم قائم رکھے. آمین آمین. ایک تھے مفتی عبداللطیف صاحب نقشبندی. جی. بکی شریف کے فارغ التحصیل تھے، بڑے جید عالم تھے، انتقال کر گئے ہیں. ان سے پڑھا تھا. ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہید سے پڑھا تھا. اور ایک ہیں مفتی ابو المطیع محمد انور القادری صاحب جو ہے نا، ان سے ہم نے کافی اسباق پڑھے ہیں. وہ مختلف علوم و فنون کے دورہ حدیث میں ہمارے، میں بات کر رہا ہوں دورہ حدیث کی، کہ دورہ حدیث میں یہی 4 بڑے ہمارے اساتذہ تھے. عام طور پر ہوتا یہ تھا کہ جامعہ نعیمیہ میں بخاری شریف پڑھاتے تھے مفتی عبداللطیف صاحب. جی. لیکن ہمارے دور میں جو ہے نا اس سال بخاری پڑھائی تھی مفتی عبدالعلیم صاحب نے. ماشاء اللہ. تو اس لیے ہمارا درس حدیث کا جو سلسلہ ہے وہ مفتی عبدالعلیم صاحب اور سید ابو البرکات صاحب اور پھر اعلیٰ حضرت سے ہوتا ہوا جاتا ہے. پھر ماشاء اللہ. دوسرا یہ ہوا کہ ہمارے ہاں جامعہ نعیمیہ کی ہسٹری میں شاید ہی کوئی ایسی کلاس ہو جس میں 6 یا 7 طالب علم ہوں. ہماری کلاس میں نا 6 یا 7 طالب علم رہتے تھے. صحیح. اب وہ ہوتا یہ ہے، یہ جو لوگ مدرسوں میں پڑھتے ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ جب 6 یا 7 طالب علم ہونا تو ان میں سے 1-2 وہ ہوتے ہیں جنہوں نے حدیث کی عربی عبارت پڑھنے کے اندر جنہیں مشکل آتی ہے. صحیح ہے. تو پھر وہ لوڈ 2-3 کے اوپر رہ جاتا ہے بقایا. تو وہ حالات کی مجبوری کی وجہ سے وہ جن 2-3 لوگوں پہ لوڈ تھا حدیث کا متن پڑھنے کا، ان میں بھی شامل تھا. جی. تو اس کی وجہ سے ہماری مشق بڑی اچھی ہو گئی پھر حدیث کا متن پڑھنے کی. آپ کی تو مشق بہت اچھی ہو گئی، لیکن جنہوں نے مشق نہیں کی ان کا کیا بنا؟ دیکھیں اصل میں ہوتا ہی ہے نا، ایوریج ہوتا ہے نا جی. اچھا. ہر اساتذہ کی طلعت جو ہے نا شاگردوں میں لوگ اعلیٰ معیار اور اوسطن کچھ بہت محنتی ہوتے ہیں. ہم محنتی تو خیر نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ جو مطلب ہے کہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اتنے نہیں ہوتے، بس وہ جو ہے نا ساتھ تبرک کے طور پر ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. ماشاء اللہ. تو وہ پھر اس وجہ سے جو ہے نا ہمارا ذرا تھوڑا سا ہاتھ متن پڑھنے کے اندر ذرا بہتر ہو گیا حدیث کا. تو پھر وہ عربی سے آپ کی زیادہ ہو گیا. وہ عام لوگوں سے بس جو ہے نا حالات نے اور وہ دیکھیں حالات ایسے بن گئے کہ وہ اب آگے چل کے کام آیا سارا. ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے. علامہ صاحب آپ نے ماشاء اللہ تصنیفی کام کیا ہے اور کچھ ابھی میں نے ذکر بھی کر دی ہے مترجم کے حوالے سے، تو ذرا اس حوالے سے بتائیے کہ کیا سلسلہ آگے چلا درس نظامی کے بعد آپ کا؟ اصل میں ہوا یہ تھا بھائی کہ میں دورہ حدیث کر رہا تھا نا، تو ہمارے کلاس فیلو تھے وہ مفتی محمد خان صاحب کے شاگرد رہے ہوئے تھے ابتدائی کلاسوں کے. جی. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہاری جو ہے نا عربی پڑھنے کی متن پڑھنے کی صلاحیت ذرا بہتر ہے، تو تم مفتی صاحب سے ملو جا کے. ان کی فرمائش پہ پر میں پہلی دفعہ مفتی محمد خان قادری صاحب کی زیارت کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوا.
اور وہ بھی عربی کتب کے بڑے ترجمے کرتے ہاں تھے وہ ماشاءاللہ. ان کا بھی ایک شغف وہ تھا یہ. اس کے ہاں موٹیویٹ بھی کرتے تھے, ہاں، تحریک بھی ہاں. دیتے تھے, اور وہ بڑے اچھے وہ تھے. جی انہوں نے پھر مجھے جناب اس کی طرف ترغیب دی کہ تمہیں یہ کام کرنا چاہیے. پھر انہوں نے مجھے اس کے آداب بھی بتائے کہ کیسے کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ جو ہے نا. کتب حدیث کی ترجمے نہیں کتب حدیث نہیں, جنرلی صرف اوور آل. انہوں نے شروع میں ایک چھوٹا سا رسالہ مجھے دیا کہ تم یہ کرو ترجمہ. اچھا. اس میں پھر میری اصلاح کی کہ دیکھو یہ ایسے اس جملے کا ترجمہ ایسے بنتا ہے, اس کا ایسے بنتا ہے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے ماشاءاللہ, استاد بھی آپ کو میسر آ گئے. ہاں انہوں نے پھر جناب یہ دورہ حدیث کے دوران ہی پھر میں نے جو ہے نا ان کو اس رسالے کا ترجمہ کر کے دیا, لیکن وہ شائع نہیں ہو سکا, وہ مسودہ کہیں گم ہو گیا پھر. اچھا. اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے ایک کتاب دی, اور وہ جو ہے نا پھر ان کی فرمائش پر پھر میں نے وہ کتاب کی. وہ پھر کتاب بعد میں فرید بک سٹال جو ایک بڑا مشہور پیشاتی ادارہ ہے ان کی طرف سے شائع ہوئی, بلکہ اب تو مجھے کسی نے بتایا تھا کہ دعوت اسلامی کے سلیبس میں بھی وہ کتاب لگ گئی ہوئی ہے, تائید مذہب حنفی کے نام سے نا. صحیح ہے, یعنی اس میں آپ کا کنفرم نہیں ہے. اچھا ترجمہ میرا ہی ہے آپ کا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پارٹ 1 یہ آپ کی ابتدا ہے جی. یہ کون سے سن کی بات ہے؟ یہ بات ہے 96 کی ہے. 96 سے ہی آپ نے ترجمے کا کام شروع کیا. ٹھیک ہے. لیکن یہ کتاب بڑے بعد شائع ہوئی ہے. مثلاً پھر یہ کہ اگلے 2-4 سال ایسے ہی گزر گئے. پھر اور جو ہے نا ایک اور ادارہ تھا, اس نے مجھ سے ایک فرمائش کی کتاب کی, پھر وہ کیا. پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے نا کوئی 2004 یا 2005 میں پھر میرا رابطہ ہوا شبیر بردرس کے ساتھ, شبیر حسین صاحب کے ساتھ. ان کے ساتھ مل کے تو پھر انہوں نے مجھے یہ فرمائش کی. انہوں نے بسم اللہ کی تھی میرے ساتھ کسی اور کام کے سلسلے میں. میں نے انہیں کہا جی نہیں یہ کام تو بہت جو ہے نا لمبا ہے, تو آپ کوئی اور کر لیں. انہوں نے پھر کہا کہ چلیں پھر ہم حدیث کے اوپر کام کا آغاز کرتے ہیں. صحیح. وہاں سے پھر ہم نے یہ پلان کیا کہ ہم حدیث پہ کام کریں گے. صحیح. پھر ہم نے حدیث پہ آہستہ آہستہ کرنا شروع کیا, تراجم کا کام کیا, کچھ ایسے کام. اچھا ہوتا یہ ہے جی, یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ مارکیٹ کے اندر سیڈان کار جو ہے نا صرف ٹویوٹا کی ہو یا صرف ہونڈا کی ہو. صحیح ہے. 4 کوریا کی ہوں گی, 2 جرمنی کی ہوں گی, کسی نے جو ہے نا ایلیٹ کلاس کی کار لینی ہوگی, کسی نے ہلکی سی سستی والی لینی ہوگی وغیرہ وغیرہ. تو اسی طرح کتابوں کے تراجم کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کسی بڑے سے بڑے عالم کا بھی ترجمہ ہے, کسی بڑے سے بڑے عالم کی بھی تصنیف ہے. جی. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگلا آنے والا نہ کرے. صحیح ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ہم نے کچھ وہ کام کیے جو پہلے یعنی جس طرح آپ یعنی ہمیں آپ رہنمائی دے رہے ہیں, جس طرح بڑے بڑے نامور یوٹیوبر اس موجود ہیں اور وہ اپنا چینل چلا رہے ہیں, تو وہاں ہمارے جیسا بندہ جو ہے جو چینل چلا رہا ہے اسے جاری رکھنا چاہیے کام کو. ہوتا یہ ہے کہ مدد یہ کہتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت نصیب ہو جاتی ہے, تو یہ آپ کے نزدیک سرخ اونٹ ملنے سے بہتر ہے, یعنی قیمتی سے قیمتی چیز ملنے سے بہتر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص کام کرتا ہے نا جی, تو وہ ہر ڈاکٹر پہلے دن ڈاکٹر نہیں بن جاتا. وہ پہلے پرائمری کلاس کے اندر جاتا ہے, پھر سیکنڈری میں آتا ہے, پھر مڈل میں آتا ہے, پھر آہستہ آہستہ آگے جاتا ہے. تو اسی طرح فیلڈ کے اندر بھی یہ ہوا کہ ہم نے پہلے ابتدائی درجے کے کام کیے, پھر تھوڑے سے اور بہتر کیے, پھر اور بہتر کیے وغیرہ وغیرہ جو ہے. تو وہ کرتے ہوئے پھر ایسا ہوا کہ الحمدللہ حدیث کے سلسلے میں پھر ذرا زیادہ ذخیرہ ہو گیا. صحیح ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ حدیث کے بعد جو ہے نا دوسری چیز آتی ہے فقہ کی یا تفسیر کی. اس کی طرف ہم ابھی آئے نہیں ہیں. پلان ہے آگے آنے کا, کرنے کا, لیکن یہ کہ ابھی کیا نہیں ہے. ابھی صرف یہی ہے کہ کم از کم ایک طرف سے فارغ ہو جائیں کہ جس پہ آپ کہیں کہ ہاں بھی ایک ہی آدمی کا علم حدیث کے کتنا کام ہے, تو وہ ایک آدمی کا کسی کا بھی نہیں ملے گا آپ کو اتنا. تو اس وجہ سے صرف ہم نے فوکس کیا ہے کہ لوگ جو مرضی کہتے رہیں, ہم نے اپنے طریقے کے ساتھ ہی اپنی ترتیب کے ساتھ ہی. جی علامہ صاحب, آپ ذرا ان کتب کا ذرا تھوڑا سا نام وغیرہ بتا دیں گے کہ جو آپ نے ترجمہ کیا حدیث کے دیکھیں جی, یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے, ابھی اللہ کا فضل ہے الحمدللہ, اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ابھی تک جو ہے نا جی اردو میں صرف ایک ہی آدمی کی اتنی زیادہ کتب حدیث کا ترجمہ کسی کا بھی نہیں ہے, کسی بھی مسلک میں. ماشاءاللہ. کسی بھی مسلک میں کسی ایک آدمی کا اتنا زیادہ کسی کتاب کا ترجمہ نہیں. سبحان اللہ. اور وہ جو ہے نا جی اس میں سیاستہ ہیں جو حدیث کی 6 مستند کتابیں مانی جاتی ہیں, اور ان کے پیرالل جو ہے نا اس میں موطا امام مالک ہے, موطا امام محمد ہے, سنن دارمی ہے, سنن دارقطنی ہے, اور مصنف عبدالرزاق ہے. ان میں سے کچھ کتابیں ایسی ہیں جو ہم سے پہلے ترجمہ ہوئی تھیں, ہم نے بھی کیں. صحیح. کچھ کتابیں ایسی ہیں جو ہم نے پہلے کیں, پھر اس کے بعد دوسرے مسالک کے لوگوں نے بھی کی. جی. کچھ ایسی ہیں جو اہل سنت نہیں دوسروں نے بھی کی پھر کے. صحیح ہے. اور الحمدللہ
اللہ کا شکر ہے ابھی ایک کتاب ایسی ہے جو ابھی تک کسی نے بھی نہیں کی, وہ ابھی صرف اردو میں میری ہی ہے بس جو ہے نا. ماشاء اللہ ماشاء وہ اللہ 12 والیوم کے اندر حدیث کا ایک ذخیرہ ہے, اس کو کہتے ہیں مجمع الزوائد. ماشاء اللہ. یہ 6 کتابوں کے اندر سے روایات کمپائل کی ہیں مصنف نے. جی. تو وہ ابھی تک اردو میں صرف اللہ کے فضل سے صرف میرا ہی ہے, ابھی کسی دوسرے نے اس کو نہیں لیا ہے. تو اس طرح جو ہے نا یہ کوئی مل جل کے 30 35 40 ٹائٹل بن جاتے ہیں, اور والیوم جائیں گے تو وہ 100 کے لگ بھگ بن جاتے ہیں تقریباً کے نا. ماشاء اللہ. تو اس وجہ سے پھر جو ہے نا شروع حالانکہ آئے تھے تو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنا کچھ ہوگا, یہی تھا کہ کچھ 4-6 کریں گے اور پھر السلام علیکم بس, اور کیا. ماشاء اللہ اللہ نے سلسلہ ایک جاری اب جو ہے نا الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ ایک ریگولر روٹین بن گئی ہوئی ہے, کام کی بھی مشق ہو گئی ہوئی ہے. جی. تو وہ جو ہوتا ہے نا سب سے بڑی چیز ہوتی ہے, آپ نے جب دوڑ میں حصہ لینا ہو نا تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہوتی ہے مشق کرنا. جی. جب آدمی رنگ میں اترنا ہے نا تو اس نے 3 منٹ کا راؤنڈ فائٹ کرنا ہوتا ہے. جی. لیکن وہ 3 منٹ کا راؤنڈ فائٹ کرنے کے لیے اسے کم از کم پہلے 2-3 سال جو ہے نا 8-8 10-10 گھنٹے کی ایکسرسائز چاہیے ہوتی ہے. جی ماشاء اللہ. تو وہ یہ ہوا کہ ہمیں جو ہے نا وہ ایکسرسائز ہو گئی ہے, تو اب ذرا الحمدللہ یہ ہے کہ پہلے سے کم وقت میں ذرا زیادہ کام کر لیتے ہیں. ماشاء اللہ. تو رہی صحیح کثر یہ ہوئی کہ 2 سہولتیں ہوتی ہیں نا جی. جی. اسباب میسر آنا جو ہے نا بڑی نعمت ہوتی ہے. جی. ہم سے پہلے لوگوں کے علمی قابلیت بہت زیادہ تھی لیکن ان کو اسباب نہیں میسر تھے. جی. مثلاً یہ ہے کہ جی وہ جیسے حیات اعلیٰ حضرت کا مسودہ مولانا ظفر الدین بہاری نے لکھا تھا اور پتہ نہیں کہاں گم ہو گیا. جی. جی. ان کی زندگی میں وہ کہیں گم ہو گیا, پھر بعد میں پتہ نہیں کہاں سے دستیاب ہوا, وہ بھی ان کے ایسا ہی. ہمارے زمانے میں یہ سہولت ہو گئی ہے کہ جناب جو مسودہ ہوتا ہے فوراً تیار ہوتا ہے. پہلے کاتب جو ہے نا ان کے پیچھے جانا پڑتا تھا, کاتب ایک دن میں 2 صفحے لکھتا تھا. اب 800 صفحوں کی کتاب ہو صحیح ہے تو روز کے 2 صفحوں کے حساب سے تو 1 سال تو اس کو لکھنے کے لیے ہی چاہیے. اب کمپوزر آ گئے ہیں. جی. وہ کمپوزر کو کتاب نے وہ 15 دن بعد ٹائپ کر کے آپ کی ٹیبل پہ رکھ دیتا ہے. ماشاء اللہ. پھر یہ ہوا کہ مارکیٹ پھیل گئی. سب سے بڑی بات جو ہے نا پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے 70 صفحے کی 80 صفحے کی کتاب چھاپتے ہوئے بھی 100 دفعہ سوچا کرتے تھے. اب مارکیٹ کا یہ حساب ہو گیا کہ بڑا پبلشر کہتا ہے جی یہ 200-400 صفحوں والی کتاب رکھنے کی تو ہمارے پاس جگہ ہی نہیں ہے. اچھا. آپ کوئی 8-10 جلدوں والی بات کریں کہ ہاں جی 8-10 جلدیں جو ہے نا ان کو شائع کرتے ہیں. وہ کوئی کام ہے کہ نا یہ 200-250 صفحوں والی کتاب جو ہے نا کہاں سنبھالتے پھریں گے اس کو کہ نا. لیکن علامہ صاحب آج کل یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ کتاب سے بڑے دور ہوتے جا رہے ہیں, تو اس صورت میں یہ معاملہ اصل میں یہ کہنے کی باتیں ہیں ساری کی ساری نا. لوگ اس سے دور ہو رہے ہیں اور اس کے قریب ہو رہے ہیں. لوگ کسی سے دور نہیں ہوتے ہیں, کسی کے قریب نہیں ہوتے ہیں کہ نا. نہیں, سوشل میڈیا آنے سے کوئی فرق تو پڑا ہوگا نا. کچھ بھی نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. ہونا تو کیونکہ اب آپ تو ایک کلک کر دیں تو سامنے پوری کتاب کھل جاتی ہے اور یہ سارا بندہ پڑھ لیتا ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا. ہوتا پتہ کیا ہے, ہوتا یہ ہے جیسے جیسے آبادی پھیلتی ہے نا جی جی تو ویسے ویسے کنزیومر بڑھنا شروع ہوتا ہے. صحیح ہے نا. جی. آبادی پھیلے گی تو مسجدیں زیادہ ہوں گی, مسجدیں زیادہ ہوں گی تو امام مسجد زیادہ ہوں گے, امام مسجد زیادہ ہوں گے تو ان کے اندر جو ہے نا پڑھنے کے لیے ان کو مطالعے کے لیے کتاب چاہیے ہوگی. صحیح ہے. دارالعلوم زیادہ بنیں گے, دارالعلوم زیادہ بنیں گے تو طالب علم زیادہ ہوں گے, طالب علم زیادہ بنیں گے تو انہوں نے کتابیں خریدنی ہوں گی وغیرہ وغیرہ. صحیح. تو وہ ہوتا یہ ہے کہ پہلے اگر آپ کا خریدار 10 لوگ ہوتے تھے نا تو اب آپ کو ہمارے ہاں پاکستان میں 1000 کتابوں کا ایڈیشن چھپتا ہے. صحیح ہے. تو وہ 1000 آپ دیکھیں نا پورے پاکستان میں 100 دکانیں بھی ہوں تو ہر دکاندار 10 بھی بیچ دے. صحیح ہے. تو وہ آپ کی تو 1000 کتاب بھی ختم ہو گئی. ایسے ہی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ کوئی اتنا ایشو نہیں رہا. مارکیٹ پھیل گئی ہے, لوگوں کی قوت خرید بھی پھر بہتر ہو گئی ہے نا. ایک آدمی جو 30,000 کا موبائل لے لیتا ہے وہ پھر جو ہے نا کوئی 2-4 ہزار کی کتاب بھی لے لیتا ہے. پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. وہ ٹھیک ہے نا. ہم تو صرف ایک لمیٹڈ دائرے کی بات کر رہے ہیں کہ مارکیٹ پھیل گئی ہے, کام نیا سے نیا آتا ہے اور وہ ایک سرکل میں چلتا رہتا ہے. بس نا یہ چیز ہے. جی. ایک آپ کی بات سے ایک بہت بڑا مجھے جو ہے جو چیز ملی ہے وہ یہ ضرور ملی ہے کہ جو آپ نے حدیث پاک کوٹ کی ہے تو کہ جو ہے نا بندے کو نا کام کرنا چاہیے, بے شک ایک بندے کی فلاح کے لیے ہی اس سے کام ہو جائے. بہت بڑی بات ہے. اس سے بھی بڑی بات یہ ہے, اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ آپ کو کوشش کرنی چاہیے اپنی طور پر جو آپ کر سکتے ہیں. جی جی. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ وہ بھی تھا. حضور نے فرمایا قیامت کے دن کوئی ایسا نبی بھی آئے گا کہ جس کے ساتھ کوئی ماننے والا نہیں ہوگا کہ نا. نبی ہوں گے اور ساتھ ایک ماننے والا بھی نہیں ہوگا. کوئی آئیں گے ان کے ساتھ ایک ہوگا, کوئی 2 ہوں گے کہ نا. تو اس لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ, کیونکہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہے نا خاص طور پر میں یوٹیوب کی بات کر رہا ہوں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم سے تو بڑے بڑے لوگ اس فیلڈ میں تو ہمارے آنے کا کیا فائدہ ہوگا. یا سوشل ویلفیئر کی جیسے میری ایک فیلڈ ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یار اتنے
یار لوگ اتنی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، میری تنظیم بنانے کا کیا فائدہ ہوگا، یا ایک عالم صاحب ہی ہیں وہ کتاب لکھتے وقت سوچتے ہیں اسے پڑھے گا کون، ہیں جی اسے کرے گا کون، تو وغیرہ وہ پھر وہ ارادہ ترک کر دیتے ہیں. تو یہ آپ کی بات نے بڑی رہنمائی دے رہی ہے ماشاءاللہ کہ یہ کام جاری رہنا چاہیے. اچھا علامہ صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے لاسٹ ہم نے جو آپ سے اپنے رسالے کے لیے جو ہم اشاعتی کام کر رہے تھے، تو اس میں جو ہے نا جو اب ذرا رک چکا ہے، تو اس کے حوالے سے جب آپ نے انٹرویو دیا تھا تو کچھ آپ نے تدریس کے حوالے سے، شعبہ تدریس کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور اس میں علامہ عطا اللہ بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی کچھ ذکر کیا تھا. ذرا اس بات کو ذرا دوبارہ دہرا دیں. اصل میں ہوا یہ ہے، میں آپ کو گزارش کرتا ہوں، ہوتا یہ ہے، میرا یہ خیال ہے کہ آپ جو ہے نا جو بھی کوشش کرتے ہیں جس بھی فیلڈ کے اندر، جی، اس میں سب سے اچھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ جس سبجیکٹ کے ماہر ہیں آپ اس سبجیکٹ کو اگلی نسل تک منتقل کریں. صحیح. یہ بنیادی ضرورت، یہی انسانیت ہے. جی. اسی کے سر پہ سارا سسٹم چلتا ہے. بل گیٹس جو ہے نا وہ چیزیں بیچ کے بڑا نہیں ہوا ہے. صحیح. بل گیٹس بڑا ہوا ہے نئے آنے والے لوگوں کو موقع دے کر کہ جی آپ نئے لوگ آئیں، اس میں اور اضافہ کریں اور بہتری کریں کہ کیا ہو سکتا ہے کہ نا. میڈیکل سائنس نے کیوں ترقی کی ہے؟ میڈیکل سائنس میں ہر پڑھانے والا ڈاکٹر جو ہے نا سب سے زیادہ کمپیٹنٹ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا، آپ نے کسی ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے، سب سے زیادہ فیس اس ڈاکٹر کی ہوگی جو کسی میڈیکل کالج کے اندر جو ہے ایسوسیٹ پروفیسر ہوگا. صحیح. کیوں کہ اس کی نالج اپ ٹو ڈیٹ ہوتی ہے. جی. تو تدریس جو ہے نا یہ ایک دنیا کا فطری طور پر سب سے بہترین ذریعہ ہے کسی بھی علم کو آگے منتقل کرنے کا. اب مذہب میں یہ ہوتا ہے کہ مذہبی تعلیمات وہ عام لوگوں کے لیے بھی ہوتی ہیں. تو اس کے لیے آپ مذہبی تعلیمات کی خدمت کر سکتے ہیں وعظ کے ذریعے، تصنیف کے ذریعے، لیکن جو بھی آپ کریں گے نا ان سب کے مقابلے میں تدریس سب سے بہترین ہے کہ تدریس میں آپ ایک عالم تیار کر لیں گے. ایک عالم آگے 10 لوگوں کی رہنمائی کرے گا، ان میں سے اگر کوئی 2 پڑھانے کے قابل ہو جاتے ہیں تو وہ اور زیادہ آگے چلے جائیں گے. تو اس میں پھر میں نے آپ کے سامنے اس کی مثال پیش کی تھی کہ جیسے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب ہیں، مولانا عبدالحکیم شرف قادری صاحب ہیں، اور اہل سنت کے بڑے بڑے جلیل القدر اہل علم ہیں. تو ان لوگوں کی مذہبی خدمات بہت زیادہ ہیں. لیکن ان سب کی مذہبی خدمات جو ہے نا پیچھے جا کے ایک شخص کے سہرے اس کا سہرا جاتا ہے، وہ ہے مولانا عطا محمد بندیالوی، کہ جنہوں نے ان لوگوں کی تعلیم و تربیت ایسے کی کہ یہ لوگ شخصی محنت کر کے تو اتنے آگے چلے گئے کہ پیچھے سے آنے والوں کے لیے ان تک پہنچنا بھی ممکن نہیں رہا. یہ صاحبان علم کیا ان کے شاگرد ہیں؟ یہ سارے اچھا ماشاءاللہ جن کے آپ نے نام لیے ہیں. ہاں اچھا. یہ سب جو ہے نا، یہ نہیں، ان کے علاوہ بھی مولانا اشرف سیالوی صاحب ہیں، ایون کہ سید محمود احمد رضوی شاگرد ہیں. سید ان کا مشہور ہے، بڑا مشہور ہے کہ وہ جو ہے نا انہوں نے، ان کے والد نے سید ابو البرکات شاہ صاحب نے ان سے کہا تھا کہ تم جو ہے نا ان کے پاس بھی پڑھو جا کے. پنجاب کے کلچر کے اندر جو تھا یہ چل رہا تھا، مولانا عطا محمد بندیالوی کا سلسلہ. ہوا یہ کہ درمیان کے پچھلے 20-25 سال کے دوران جو ہے نا جی لوگ ہو گئے سست. جی. مدرسوں کے اندر جو ہے نا کچھ کوتاہیاں آنی شروع ہو گئیں. صحیح. اور علوم اور فنون اس طریقے سے پڑھانے بند ہو گئے جس طرح پہلے لوگ پڑھایا کرتے تھے. طالب علم بھی کوتاہ ہو گئے تھوڑے سے. جی. تو پھر اس کی وجہ سے جو ہے وہ تھوڑی سی مسائل بن گئے کہ نا، تو وہ سلسلہ نہیں رہا، بہت ایک رسم باقی رہ گئی ہے بس. تو بس ایسے ہی ہے، اسی طرح ہی چلتا ہے. اچھا علامہ صاحب، یہ آپ نے یہ فرمایا کہ جو ہے جو مدرس ہوتا ہے وہ علماء پیدا کرتا ہے، اور اس حوالے سے ایک ہمارا سلسلہ گفتگو کا جاری ساری ہے نا. تو وہ اب یہ جو علامہ عطا اللہ بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ نے کہا کہ وہ بہت بڑے مدرس تھے، انہوں نے بڑے بڑے علماء پیدا کیے، اور وہ ایک سلسلہ پھر چلتا ہے شاگردوں کا. تو یہ جو اس وقت جو ہمارے یہاں علماء کرام جو کام کر رہے ہیں دین کا، تو آپ کیا اس بات سے مطمئن ہے کہ وہ عصری تقاضوں کے مطابق بالکل اپنا ذمہ داری ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں سر، صحیح نبھا رہے ہیں؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں ہوتا یہ ہے، قدرت کا نا ایک یونیورسل سسٹم ہے. جی. اس یونیورسل سسٹم کے اندر کوئی بھی شخص حرف آخر نہیں ہوتا. جی. کوئی بھی شخص سارا کام نہیں کر سکتا. لوگ اپنے اپنے دائرے کے اندر کام کرتے ہیں، اپنے اپنے دائرے میں اپنے حصے کی خدمات جو ہے نا اگلی لوگوں تک منتقل کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں جی سعیدی صاحب نے اتنی کتابیں لکھی تھیں تو انہوں نے خطاب کتنے کیے تھے، یا فلانے خطیب صاحب جو ہے نا انہوں نے اتنے خطاب کیے ہیں تو کتابیں کتنی لکھی ہیں. یہ کوئی فارمولہ نہیں ہوتا. ہوتا یہ ہے کہ ہر شخص اپنے دائرے میں کام کر رہا ہے،
اس میں پھر ہوتا ہی ہے اگلی بات یہ ہے کہ آپ جو بندہ کام کرتا ہے نا اس کے کسی کام سے آپ کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اس کے کسی کام سے اسی کے مسلک کے کسی دوسرے عالم کا بھی اختلاف بھی ہو سکتا ہے. صحیح. یہ ایک نیچرل سا سلسلہ ہے، انسانی اس کے اندر چل رہا ہے. جی. یہ جو ہے اختلاف ہمارے زمانے میں نہیں ہے، متقدمین تابعین کے زمانے میں بھی ہوتا تھا، تبع تابعین کے زمانے میں بھی ہوتا تھا، بعد میں امت میں بھی رہا ہے. تو یہ فطری سا کام ہوتا ہے. تو اس لیے صحیح یہی ہے کہ ہاں بھائی ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب جو جس کے اندر جو کام کر رہا ہے، جو اچھا کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور بہتر کرے، اور جس کی جو کمی کوتاہی اللہ تعالیٰ اس سے بھی درگزر کرے. لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جیسے ہمیں جو اس وقت دین کو جو ہے جن چیلنجز کا سامنا ہے کہ مثلاً الحاد بڑھ رہا ہے یا بے دینی بڑھ رہی ہے، یا یہ کہہ لیں کہ جی فحاشی کا سیلاب جو ہے وہ جو ہے بہہ رہا ہے، تو وہ ان تمام چیزوں کے حوالے سے کہ بھی ہماری جو کوششیں ہیں کیا واقعتاً اس طرح کی ہیں کہ یا وہ صرف ایک ریت کی دیوار ثابت ہو رہی ہیں، اس حوالے سے ذرا دیکھیں. سر میں آپ کو عرض کروں کہ اگر کوئی شخص کہنا کہ جی اس کے مقابلے کی ہماری کوششیں ہیں، تو آپ کو بھی پتا ہے کہ ایسے شخص کو کیا کہنا چاہیے اور مجھے بھی پتا ہے کہ ایسے شخص کو کیا کہنا چاہیے. ڈیفینیٹلی ہماری کوششیں ویسی نہیں ہیں جیسی ہونی چاہیے کہ نا. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے، حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں، حضور کے صحابی ہیں، کہ آخری زمانے میں علوم کو کھول دیا جائے گا، یہاں تک کہ ہر چھوٹا بڑا بچہ بوڑھا اس کو حاصل کرے گا. پھر ایک شخص دین کا علم حاصل کرے گا اور وہ کہے گا، مفہوم بتا رہا ہوں، لفظ نہیں ہے، سیم. جی. وہ دین کا علم حاصل کرے گا اور پھر یہ کہے گا کہ جناب میں نے اتنا دین کا علم حاصل کیا جی اور میں نے لوگوں کے سامنے بیان کیا، لوگوں نے توجہ ہی نہیں دی، اب میں کوئی شوشہ چھوڑتا ہوں. اچھا. سینس یہ ہے ان کی، لفظ نہیں ہے. پھر وہ ایک شوشہ چھوڑے گا تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. صحیح. اس طرح وہ جناب آگے چل پڑے گا کام. اب ہوتا یہ ہے کہ اثری تقاضوں کے اندر اس طرح چل پڑے گا کام کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کی شہرت اصل میں چل پڑے گی. بات تو یہی ہے نا سر، بات تو یہی ہے نا. جی 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 اس کی شہرت چل پڑے گی. اصل میں اس کو انگریزی میں لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ فیم بن جائے گا. وہ فیم بن جائے گا، لیکن اصل میں دین کا کام تو نہیں کر رہا ہوگا نا. اللہ آپ کا بھلا کرے نا. یہی تو ایشو ہے سب سے بڑا، دین کا کام نہیں کر رہا ہوگا لیکن ہمارے زمانے کے اندر سب سے بڑا المیہ یہ آ گیا ہے کہ انگریز نے تو جو ہمارے لیے خرابیاں پیدا کرنی تھی سو کرنی تھی، ہم نے انگریز کی بنائی ہوئی ایک خرابی کے اندر پرسنلی اتنی ساری خرابیاں پیدا کر دی ہیں کہ ہم انگریز کی خرابی کو تو روکنے کی طرف توجہ ہی نہیں دے سکتے. ہم تو ان کے اندر ہی الجھ کے رہ گئے ہیں اپنی ہاں کہ فلانے نے یہ کہہ دیا ہے، فلانے نے وہ کہہ دیا ہے، فلانے نے یہ کہہ دیا ہے، اس کا یہ جواب بنتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ ٹھیک ہے، جیسے اب کیا کیا جا سکتا ہے. بات یہ ہے کہ آپ جس عالم سے، جس مسلک سے، جس سے آپ کا جو اختلاف ہے، ہر ایک کو اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہیے. صحیح. جی علامہ صاحب، یہ آج کل جو ہمارے علماء کرام ہیں ان کو کوئی، چونکہ آپ پرانے علماء کرام میں اب شمار ہوتے ہیں، ویسے ہیں تو آپ جوان نہیں بالکل نہیں، میں بہت بوڑھا، لیکن چونکہ میں ایک بوڑھا آپ جو ہے نا کیا کہتے ہیں 90 کی دہائی کے عالم ہیں، تو اس حوالے سے بات کر رہا ہوں میں کہ آج کل کے جو علماء کرام ان کو کوئی رہنمائی اپنے الفاظ میں دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں. سر میں اس پہ کیا گزارش کر سکتا ہوں. ہوتا یہ ہے ہر بندے کو اپنی سچویشن کا خود اندازہ ہوتا ہے اس بات کا. لیکن میرے یہ خیال ہے کہ پیسہ جو ہے نا جی ایک ایسی چیز ہے کہ آپ نے استعمال نہیں بھی کرنا نا تو آپ کے پاس رکھا ہوا اچھا ہوتا ہے. اچھا. اس کے ساتھ آپ کو ایک ذہنی تسکین حاصل رہتی ہے کہ یار مجھے جب بھی ضرورت پڑے گی میں اسے استعمال کر لوں گا. صحیح. نالج بھی ایسے ہی ہوتا ہے. آپ نہیں بھی استعمال کر رہے نا، آپ نہیں عوام کے سامنے علوم و فنون کے دریا بہا رہے، تو آپ کے پاس رکھا ہوا اچھا ہوتا ہے، کہیں پہ بھی استعمال تو کر سکتے ہیں. ایسے ہی. تو جیسے آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ بھی اخراجات بیلنس رکھنے کے لیے ہم پیسے اکٹھے کر کے رکھیں، تو ایسے آپ انفارمیشن بھی جو ہے نا اکٹھی کر کے رکھیں ساتھ کے ساتھ نا. آپ کوشش کریں کہ آپ روز کوئی نئی بات سیکھیں. صحیح. ہمارے ہاں یہ المیہ ہے کہ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جتنا سیکھ لیا نا الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے جی، بہترین ہو گیا، بلکہ ایکسٹرا ہی ہے. تو یہ نہیں کریں، کوشش کریں کہ کچھ سیکھیں. صحیح ہے. پھر سیکھنے کے اندر سیکھتے رہیں، سیکھتے رہیں مستقل جو ہے نا، اور علم کو اپڈیٹ کرتے رہیں. سامنے علم کے سامنے جو ہے نا خاص طور پر عالم کی، ویسے ہر شخص کی حیثیت صرف ایک طالب علم کی ہونی چاہیے. صحیح ہے.
اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے اس کی سٹیجز کے اندر پھر یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ سوشل میڈیا سے سیکھتے ہیں. جی. جیسے ہم بہت سے دوسرے مسالک کے یا اپنے ہی مسلک کے مختلف نظریات رکھنے والے لوگوں کے ویوز جو ہیں ہم پرنٹنگ پوزیشن کے اندر ریڈنگ کے اندر نہیں پڑھ سکتے, ہم صرف سن سکتے ہیں ان کے اعتراضات سن سکتے ہیں, ان کے نظریات سن سکتے ہیں. اب ان کو سیکھیں, سن کے اس کو یاد رکھیں. کوئی بھی شخص آپ تو ان میں سے کوئی بھی سوال کر سکتا ہے. صحیح ہے. پھر یہ ہے کہ جس کا جواب آپ کو نہیں آتا آپ اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں. آپ ایک دن نہیں ڈھونڈیں گے, 2 دن میں نہیں ملے گا, 5 دن میں نہیں ملے گا, 10 دن میں آخر ملے گا تو صحیح نا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہمارے لوگ ایسا نہیں ہے کہ لوگ نہیں سنتے ہیں, سنتے ہیں جی. لیکن کامن آدمی اور عالم دین کے اندر فرق کیا ہونا چاہیے؟ کامن آدمی سنتا ہے چائے کے کپ کی طرح پی لیا جی اور بس چلو بات ختم ہو گئی, بھول گئے بات. ہاں جی ایسے ہی. عالم کا یہ کام ہے کہ وہ اس کو سن کے نوٹ کرے, اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرے. تو اگر وہ یہ کریں گے تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ اپنے علم میں اس طرح اضافہ کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ عربوں کا ایک مقولہ ہے قید العلم بالکتابہ, کہ علم کی بات کو لکھ کے جو ہے نا اس کو مقید قید کر لو ہے نا. تو نوٹس ضرور کیا کریں. آپ اندازہ لگائیں دنیا کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں, وزیر اعظم اور صدر جو ہے جب ملنے کے لیے جاتے ہیں تو صدر اور وزیر اعظم کا ہاتھ خالی ہوتا ہے. اس کے ساتھ جتنے بھی اس کے لوگ ہوتے ہیں اس کے گروپ کے, وہ ساروں کے پاس نوٹ بک بھی ہوتی ہے اور پینسل بھی ہوتی ہے, اور وہ ساتھ کے ساتھ نوٹ لے رہے ہوتے ہیں ایسے, کیونکہ چیز بھول جاتی ہے آدمی کو. تو یہ نوٹ کرنا جو ہے نا اس کے ساتھ بہت ضروری ہے. جو چیز آپ پڑھیں, جو چیز آپ لکھیں, یہ سچویشن ہے جناب. تو موجودہ حالات میں جو ہے اپنا عوام الناس اس کے لیے بھی کوئی پیغام آپ کی؟ سر عوام الناس کے لیے جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, آپ نے فرمایا ہے اگر تم عطار کے ساتھ دوستی کرو گے, عطر فروش کے ساتھ, تو اگر تم اس سے عطر نہیں بھی خریدتے نا تو اس کے عطر کی خوشبو تم تک ضرور آئے. صحیح ہے. اور اگر تم بھٹی جھونکنے والے لوہار کے ساتھ دوستی کرو گے تو اس کی آگ کی تپش تم تک جو ہے نا ضرور پہنچے گی, اس کا دھواں ضرور پہنچے گا. آگ نہیں بھی لگتی نا تمہیں, تو اس کی تپش اور اس کا دھواں پہنچے گا. یہ مثال ہے اچھے ہم نشین اور برے ہم نشین کی. اب ہمارا ہم نشین ہمارا دوست نہیں رہا جو ہمارے ساتھ بیٹھ کے چائے پی لیتا ہے یا ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیتا ہے, یا اب ہمارا ہم نشین ہے ہمارا موبائل. اس موبائل کے اوپر ہم نے دین کے نام پر, دنیا کے نام پر جو کچھ بھی دیکھنا ہے, جو کچھ بھی سننا ہے. آپ اچھے آدمی کی بات سنیں گے تو اس سے آپ کی اچھائی میں اضافہ ہوگا. اور بھی بہت سارے بکھرے ہوئے ہیں کہ جو آپ کے اندر دھواں بھی ان کا دھواں آپ تک پہنچے گا, ان کی تپش آپ تک پہنچے گی. اسی انٹرنیٹ کے اوپر آپ لوگوں کی ویڈیوز دیکھیں گے اور آپ کہیں گے نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ, حضرت عثمان نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا تھا, حضرت معاویہ نے یہ غلطی کی تھی, امام ابو حنیفہ کی یہ غلطی ہے, فلانے کی یہ ہے, الامان والحفیظ. یعنی اندازہ لگائیں ہوتا یہ ایسے لوگ بھی ہیں, بالکل ایسے ہی. سلف صالحین کے اندر سے بعض صحابہ کرام تک پہنچ جاتی ہے پھر نا, ایسے جو ہے نا نمونے پڑے ہوئے ہیں. تو اب جو ہے نا حضور نے فرمایا تھا عنقریب ایسا وقت آئے گا کہ فتنہ باہر سے گزر رہا ہوگا اور کوئی شخص جھانک کر اس کی طرف دیکھے گا تو فتنہ اپنی طرف کھینچ لے گا. اور وہ زمانہ ہمارے پاس آ گیا ہے کہ جناب آپ جھانک کے اپنے موبائل کی طرف دیکھتے ہیں اور فتنہ آپ کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. ایسے ہی ہے. تو یہ چیز جو ہے نا جی اس کے اوپر تھوڑا سا وہ کریں. اسے پھر آسان الفاظ میں ہم کہتے ہیں کہ جی وہ فالوور بن جاتا ہے. ہاں دیکھیں سر ہوتا ہے کیونکہ ہم سوشل میڈیا کی زبان میں لفظ فالوور ہی استعمال ہوتا ہے. دیکھیں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے جنت جی اور اس کے اہل کو پیدا کر دیا ہوا ہے اور جہنم اور اس کے اہل کو پیدا کر دیا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. جس نے جہاں جانا ہے اس نے انجام کار وہیں جانا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ آپ یہ کوشش کریں کہ آپ کم از کم جہنم میں نہ جائیں. صحیح. اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک چیز ہوتا ہی ہے, اب آپ کسی کو منع بھی نہیں کر سکتے نا. کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے, کوئی آدمی سن لیتا ہے جی. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک مسئلے کے بارے میں کنفیوز ہوئے ہیں جی تو آپ اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے کسی عالم سے رابطہ کریں. جی جی. اس کے اوپر تصحیح کریں. صحیح. کوشش تو کریں نا اس کے لیے. بالکل. آپ کیا کرتے ہیں, آپ ایک کی بات سن کے کنفیوز ہوتے ہیں, آپ اس چیز کے بارے میں کنفیوز رہتے ہیں, پھر اسی آدمی کی دوسری بات سن لیتے ہیں,
پھر اور ایک دوسری چیز کے بارے میں بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. جی پھر تیسری چیز آپ کنفیوژن میں اضافہ کرتے رہتے ہیں, سلوشن کی طرف نہیں آتے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر آپ نے علم ہی حاصل کرنا ہے تو علم اصلاح کے لیے ہوتا ہے کہ نہ کہ فساد پھیلانے کے لیے ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ سنتے ہیں, او جی ان کی بات مجھے سمجھ آ گئی ہے جی, او ہو جی یہ کیا بات کہی ہے جی. حالانکہ میں آپ کو گزارش کروں, فلسفے کی نا ایک باقاعدہ اسکول آف تھاٹ ہے. جی وہ کیا ہے؟ تشکیک. کسی چیز کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا کہ یہ ہے بھی یا نہیں ہے. صحیح ہے. وہ کہتے ہیں, اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں میں آپ کو. یہ جو ہے نا آسمان کا رنگ کیا ہے؟ جی سارے کہیں گے نیلا ہے. آپ شکوک و شبہات پیدا کر سکتے ہیں, سائنس کہتی ہے نہیں جی آسمان کا رنگ نیلا نہیں ہے. صحیح. یہ سورج کی لائٹ ہے جو شعاؤں کے ملنے کی وجہ سے آپ کو نیلا لگ رہا ہے, ورنہ آسمان کا رنگ نہیں ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہو گیا نا. بالکل ایسے ہی. اب یہ جو چیز ہے نا جی, تشکیک آپ کسی بھی چیز کے بارے میں پیدا کر سکتے ہیں. صحیح ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, شیطان تم میں سے کسی ایک کے پاس آ کر اس سے یہ کہے گا کہ فلاں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, فلاں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, فلاں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ جی تشکیک ہے نا جی. ہاں تشکیک ہے. حضور نے فرمایا کہ جب ایسا ہو تو تم یہ کہہ دو کہ میں اللہ اور اس کے سچے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں. سبحان اللہ. اب تشکیک کا رد عمل کیا ہوگا؟ آپ کہیں جی بلیو. جی ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر آپ کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ نہیں یار میں اسکالر بننا چاہتا ہوں, میں ریسرچ کرنا چاہتا ہوں, تو ریسرچ کرنے کے لیے تھوڑا سا ہلیں جلیں تو صحیح نا. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک یوٹیوب کی ویڈیو کے اندر آپ کو جو ہے نا کسی چیز کے بارے میں شکوک و شبہات سامنے آ گئے ہیں تو اگلی ویڈیو کے اندر اس کا جواب بھی آ جائے گا. ہو سکتا ہے اگلی ویڈیو کے لیے آپ کو نکلنا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے نا جی. متاثر ہونے کی جہاں تک بات ہوتی ہے نا, یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ جی آپ نے فلانے شخص کو سنا اور سن کے آپ اس سے متاثر ہو گئے. حضرت علی کے دور میں لوگ خالجیوں کے مولویوں کو سن کے ان سے متاثر ہو کے خالجی ہو گئے. ایسے ہی. ٹھیک ہو گیا. ایسے ہی. حضرت ابو بکر کے دور میں لوگ اسلام کو چھوڑ کے مرتد ہو گئے. حضور کے دور میں مسلمہ کذاب تھا نا جی. جی جی ایسے ہی. ٹھیک ہو گیا. اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. جی جی لوگ مرتد ہو گئے تھے. ایسے ہی. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو نا خرابی تو حضرت علی کے دور میں بھی ہو سکتی ہے, حضرت ابو بکر کے دور میں بھی ہو سکتی ہے, تو ہم تو بیچارے بالکل ہی کسی گنتی کے اندر ہی نہیں ہیں. ایسے ہی. تو اس لیے جو ہے نا عوام سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ جس کو مرضی سنیں, ایکس وائی زیڈ, کسی بھی مسلک کے کسی بھی شخص کو, وہ کسی کے خلاف بھی جو مرضی بول رہا ہو سنیں, لیکن جب وہ کسی کے خلاف سنتے ہیں تو پھر جو ہے نا کم از کم تھوڑی سی ہمت کریں, کسی عالم کے پاس جائیں, کسی دوسرے عالم کے پاس جائیں, کسی تیسرے عالم کے پاس جائیں. خالی اس بات پر اکتفا نہ کریں کہ ہاں جی یہ بات مجھے سمجھ آ گئی ہے تو لہٰذا یہ بات یہ صحیح ہوگی اور وہ دوسرا غلط ہوگا. ایسا نہیں ہوتا. یہ گزارش ہے بس عوام کے لیے. لیکن اس حوالے سے میں صرف ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے پھر گفتگو کو اختتام کرتے ہیں جناب کہ بہتر یعنی میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ اگر بندے جو ہیں ادھر ادھر کی گفتگو سنیں ہی نہ تو کیا وہ بہتر عمل نہیں ہے کہ اہل سنت طریقے پر قائم ہے, بس ٹھیک ہے. عوام الناس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں میں, علماء کے حوالے سے نہیں کہہ رہا. ہوتا یہ ہے نان پریکٹیکل ہے نا جی. یہ بات ہوتا یہ ہے, یہ نان پریکٹیکل ہے جی. آپ عملی طور پر یہ کریں گے نا تو وہ دوسرا بندہ اس کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرے گا. وہ کہے گا جی دیکھیں آپ کو غلط راستے کے اوپر انہوں نے لگایا ہوا ہے, بھٹکایا ہوا ہے, اور صحیح بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور آپ کو وہ صحیح بات جناب سنانے سے روک رہے ہیں. اس لیے ہم تو کہتے ہیں بھائی سنیں جس کو مرضی سنیں, لیکن سن کے تصحیح کریں کہ ہم نے جو بات سنی ہے سمجھ آ گئی, ہم نے جو بات سنی ہے جس کی وجہ سے ہمیں شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں تو اس کا اصل جواب کیا بنتا ہے. صرف اتنی سی بات ہے. ناظرین آپ نے علامہ صاحب کی گفتگو سنی کہ ماشاءاللہ کتنی پیاری گفتگو کر رہے تھے, لیکن یہ ان کا موڈ جو تھا نا ویڈیو کی طرف نہیں آ رہا تھا, لہٰذا ہم نے ان کے موڈ کو جو ہے نا کچھ ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا, لہٰذا گفتگو جو ہے نا ہم نے آڈیو میں لے لی ہے. تو ایک مجھے تھوڑی سی وہ یعنی کہ کمی شمی سی کچھ محسوس ہو رہی ہے کہ اس حوالے سے اگر آپ ویڈیو ہوتی تو ذرا کچھ اور معاملات آپ ذرا دیکھتے, ایکسپریشن دیکھتے, وہ سارا کچھ بڑا فرق پڑتا ہے نا ویڈیو کا, اس لیے ویڈیوز بہت زیادہ وائرل ہوتی ہیں. خیر تو بہرکیف ہم ان کی گفتگو سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے اور ان کی گفتگو سے مجھے تو بہت فائدہ حاصل ہوا ہے, انشاءاللہ آپ کو بھی ہوگا. تو آپ جو ہیں اسی بات سے ہم جو ہے اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. میں بہت بہت شکر گزار ہوں جناب علامہ محی الدین صاحب کا کہ وہ تشریف لائے.
بہت شکریہ جی جناب آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین چینل کو آپ سبسکرائب بھی کیجیے گا, ویڈیو کو لائک بھی کیجیے, شیئر بھی کیجیے گا, اور جو اپنے کمنٹس کا اظہار ضرور کیجیے گا تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.